أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر بہت سی چیزیں جس میں وہ لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے تھے، اور اس قرآن میں ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لانے والے۔ بے شک آپ کا رب جو ہے اپنے حکم سے ایک دن فیصلہ کرنے والا ہے، اور بہت زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بس آپ اللہ پر ہی بھروسہ کیجئے، اور بے شک آپ صحیح راستے پر ہیں، آپ کھلے ہوئے صحیح راستے پر ہیں۔ آپ ان کو نہیں، مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ ان لوگوں کو جو بہرے ہیں اور جو منہ پھر کر جانے والے ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے، اور نہ آپ اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں ان کی گمراہی کے اندر۔ بے شک آپ تو انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں کو پر ایمان لانے والے ہیں اور فرما برداری کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول دین پیش کرتے تھے تو لوگ نہیں مانتے تھے، کام آئے۔ اکثر انبیاء کرام کا وہی حال رہا، شروع میں وہی لوگ، بہت کم لوگ ایمان لائے، نہ صرف ایمان نہیں لائے بلکہ آپ کو تکلیفیں دیتے رہے، آپ کو ایذائیں دیتے رہے، آپ کی جان کو جو ہے یہ ہو گیا، جان کے لالے پڑ گئے، اللہ کے رسول کو ہجرت کر کے جانا پڑا۔ تو بنی اسرائیل جو وہاں تھے تو ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک یہ قرآن تو بنی اسرائیل کے جو اختلافات تھے وہ سب ظاہر کر دیا، اور حق کیا ہے بنی اسرائیل اپنی یہ سمجھے تھے، مونوپالی سمجھ لیتے ہیں، ہمارے سوا کون ہے اور پھر چلتے تو اب تورات پر چلتے، تورات پر نہیں چلتے تھے بلکہ اپنی خواہشات پر چلتے۔ چلو بھائی وہ کتاب پر تو چل رہے ہیں، نہیں، بس سب جو ہے دنیا پرستی کی وجہ سے وہ لوگ غلط سلط فیصلے کرتے تھے۔ تو اس لیے قرآن بنی اسرائیل کو جس میں بہت سے اختلاف میں پڑے تھے صاف صاف بیان کر دیا قرآن۔ پھر اس میں وہاں نبی کی پیش گوئی تھی، یہی نبی۔ پھر آپ فرمائیں بے شک یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے جو لوگ ماننے والے ہیں، نہیں ماننے والوں کیا بھی نہیں، جو یقین کرنے والے ماننے والوں کے لیے ہے۔ اور یہ تو کب مانیں گے، نہیں مانے تو چھوڑ دو، کیا کرنا، ایک دن اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، اتنا جلدی فیصلہ نہیں ہونے والا ہے، تو دنیا کو ایک دن وقت تک مقرر رہنا ہے۔ اور اللہ زبردست ہے اور سب جاننے والا ہے، کوئی چیز کوئی بھاگ سکتا نہیں۔ کہاں کی بھاگ گیا، جو رکوش ہو گیا، دیکھ رہے نہیں کہاں ہے، پتہ لا پتہ اچھا میں نے کتنی دن سی کیا ہے، کون سے ملک میں گئی کہ کیا ہے کہ چلے رہتا چل رہے ہیں، اس کے انویسٹیگیشن چلیں، سرچ چلیے اس کے بارے میں، ویسا نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت ایسی ہے، اور اس کی جو ہے اللہ کی جو ہے جو اس کے سپاہی ہیں کہ فوج، اللہ تعالیٰ کی جو ہے فرشتے جہاں چاہیں پکڑ لے جاتے ہیں، کوئی بھاگ سکتا نہیں۔ تو اللہ کے لیے تسلی جا رہی ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، آپ صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ آپ کی خواہش کہ سب لوگ ایمان لانا، ایسا ہمارا ایک اصول نہیں ہے۔ ان کی آزمائش کیا رہتی ہے وہاں سے زبردستی سب کو ایمان لانے لگا ہے اللہ تعالیٰ، تو آزمائش کیا بھی؟ آپ کی آزمائش ہے کہ آپ بیٹھیں، سنیں، اس کے بعد عمل کریں، قبول کریں، یا آپ کی آزمائش چلی ہوئی ہے۔ تو اس لیے فرما رہا ہے انک لا تسمع الموتى، آپ جو ہے جو مردوں ہیں ان نہیں سنا سکتے، نہ بہرے ہیں ان کو نہیں سنا سکتے آپ، یعنی مردوں کی طرح ہیں یہ لوگ، بہروں کی طرح ہیں لوگ، جب کہ وہ بھی منہ پھیر کے چلا جا رہا ہے، اسے کیا سنا سکتے ہیں؟ آپ جو ہے نہ اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں، جس کی آنکھ کھلی ہے اسے دکھا سکتے ہیں۔ آگے ان تسمی اللہ من یؤمن، آپ اسی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لانے والا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرنے والا ہے۔
اب یہ دو چیزیں ہیں تو یہ سب اتنے فائدے ہوگی تو نہیں ہوگی. اب یہاں مسئلہ آیا ہے کہ آپ جو ہے مردوں کو نہیں سنا سکتے, تو مردے سنتے ہیں کہ نہیں, جا کے انہیں پکارتے رہتے ہیں, وہ کرتے رہتے ہیں, یہ سب مسئلہ بہت ڈیٹیل مسئلہ ہے. سماع موتا, مردوں کا سننا یا نہ سننا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ہے اللہ چاہے تو دوسری یہ آیت جو ہے 3-4 جگہ آئی ہے مسئلے سماع اموات, مردوں کا سننا. مردے سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے, تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں. یہاں آیا ما من احد یمر بقبر اخیہ المسلم کان یعرفہ فی الدنیا فیسلم علیہ الا رد علیہ اللہ روح حتی یرد علیہ السلام. تو یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے جو مسلمان بھائی اپنے کسی اس کی بھائی قبر پر گزرتا ہے, اس کو دنیا میں جانتا پہچانتا تھا, اس کو سلام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس مردے کی روح لوٹا دیں گے, اور وہ اس کے سلام کا جواب بھی دے گا. نہیں جواب, لیکن ہم نہیں سن سکتے. تو ہم سنا سکتے نہیں, اللہ سنا سکتا ہے. اس بات ہمارا سلام اللہ ان کو سنا دیتا ہے. کس کو سناتا ہے کہ سناتا وہ بھی اللہ کے اختیار میں. یہ دونوں باتیں, جس کو سنانا ہم سنا سکتے نہیں, تو اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول کی تو خاص نفی ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. وما انت بمسمع فی القبور, جو قبر میں ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے. اور کیا ہونا, اللہ کے لیے نہیں سنا, ہمیں کیا سنا سکتے ہیں؟ اللہ سنا سکتا ہے. تمہارا کام پہنچانے کا پہنچاؤ, سلام پہنچاؤ, کیا کرتے ہو. تو اللہ کے رسول کی خبر مستثنا ہے کہ اللہ کے فرماتے ہیں کہ میں قبر میں جو ہے تمام انبیاء کرام قبر میں زندہ رہتے ہیں, تو آپ کا صلاۃ سلام ڈائریکٹ سن لیتے ہیں اللہ کے رسول, ان کا ایکسیپشن ہے. تو باقی لوگوں کے بارے میں نہیں, اللہ تعالیٰ روح کو لوٹا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کرے گا, نہیں تو نہیں. وہ گھر بار کرنا ضروری ہے. تو بس حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مردے نہیں سنتے, مردے بذات خود نہیں سنتے. یہ مطلب نہیں سنتے کا مطلب کہ اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے, اللہ چاہے تو ان کو سن. تمہارا سلام کلام ہے, تمہاری بات ہے. یہ لوگ کیا سمجھنے, خبر والے سب سن رہے ہیں, ہمارے کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, یہ سب غلط ہے. اللہ ایسی غلط باتیں نہیں سنا سکتا. جا کو ان سے منتیں مرادیں مانگ رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ سب اللہ سناتے پڑتا ہے. اللہ کے رسول نفی ہے, تو نہیں سنا سکتا مردوں کو, تو انہیں خود سن سکتے نہیں, مردے سن سکتے نہیں. پہلی بات, اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے. دوسری بات, تو پھر اللہ کے خود بولے کہ تو نہیں سنا سکتا, اور کیا بولتا ہے. تینوں جا کو چیخنا, چلانا, وہ کرنا, یہ کرنا, سب بالکل بیکار. تو ہم جو پڑھتے ہیں, کیا بھی کرتے ہیں, ضرور سلام, کسی کو سلام پہنچاتے ہیں قبروں کو, تو جب قبروں کو جائے تو کیا کرو, السلام علیکم اہل القبور, یہ کہا کرو. تم نہ کہنے کو حکم, بس کہو, اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دیتا. ان کا ہم کو نہیں پہنچاتا, انہیں جواب دے رہے ہیں. تمہاری ذمہ داری ہے کہ جب جاؤ عطا کرو. اسے ثابت ہوا کہ کوئی شخص اپنے مردہ مسلمان کے اوپر سلام کرتا ہے تو اس کو سلام کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے. دو باتیں سنیں, مردے سن سکتے ہیں, اور ان کا سننا اور ہمارا سنانا, ان کا سننا اور ہمارا سنانا ہمارے اختیار میں نہیں. اتنا سمجھ لو. اللہ چاہے تو سنا دیں, جب چاہے نہ سنا دیں. کس کو سنانا, کس کو نہیں سنانا. تو یہ نو جو چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں خبروں کے پاس, کیا اللہ تعالیٰ سنے گا ان کو؟ انہوں تو سنتے نہیں. مردے نہیں سن سکتے, یہ بات ڈیفینیٹ ہے. اللہ کے لوگ خود بولے کہ تو سنا سکتا نہیں, انہوں تو سن رہے نہیں. تو سنا سکتے, تو بھی نہیں سنا سکتا. اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے. تو یہ لوگ چیخنا چلانا سب جو ہے بالکل بیکار ہے. تو اس لیے کہیں گے اللہ ہم کو معلوم نہیں. وہ جا کل پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو یا ان کو, جو اللہ ہم کو کیا معلوم ہے, سب کر رہے تھے, معلوم نہیں, کچھ خبر ہی نہیں ہم لوگ کو. بولیں گے لوگ اللہ انہوں ان کے پیچھے لگے رہے, ان کی خبروں میں جاتے رہے, ہم کو ان کو پکارتے رہے, ہم کو کیا معلوم ہے. تو ایسی غلط باتیں اللہ نیک لوگوں کو سنائے گا. تمہارے لوگ ایسا کر رہے, دیکھو تمہارے خبروں میں لوگ ایسا کر رہے, کہیں سنا دے بیٹے گا, اللہ تعالیٰ نہیں سنا. تو وہ سنتے بھی نہیں, اللہ سناتا بھی نہیں. تو یہ سب جو ہے بالکل بیکار. تو بہت تفصیل سے مسئلہ لکھا ہے, تو اس کا خلاصہ میں آپ کو بیان کیا ہوں کہ جو ہے تو بعض جگہ یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں, بعض جگہ نہیں سنتے ہیں. تو یہ سب جو ہے سب ساری باتیں صحیح, انہوں خود بتاتے خود نہیں سنتے. مردے کب سنتے ہیں, اللہ چاہے تو سنا سکتا ہوں.
پھر نبی کو آپ بھی نہیں سنا سکتے، یہ بات بھی. تو اب انہوں جو ہے یہ تفسیر لکھنے والے جو ہے مولانا شفیع صاحب نے عربی میں کتاب لکھی ہے، تفسیر وہاں لکھا ہوں، سب دلائل وغیرہ قرآن کے آیات اور حدیث وغیرہ سب لکھا ہوں، تو اس کا خلاصہ بس اتنا بیان کر دیا ہوں یہاں. تو یعنی یہاں بات اس کانٹیکسٹ میں ہی تھی کہ جو ہے یہ لوگ مردوں کی طرح ہی ہیں، آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے، ان کا دل مردہ ہو چکا ہے، کیا ان کو کچھ بولے سن رہے نہیں اور منہ پھر بھاگ رہے ہیں. دل زندہ ہوتا تو جو ہے ضرور بات سنتے تھے، اللہ کی بات، اللہ کی بات. تو ان کے پیچھے تم غم مت کرو، آگے وہی آ رہا ہے، تم جو ہے غم مت کرو، جو ہے ان کے پیچھے تم اپنا جو ہے اللہ کی پریشان ہوتے تھے، سب ایمان لائے تو اچھا ہوتا ہے، کیا کرنا، سب ایمان لاؤ، بس اسی میں ہوتے تھے. تم فکر مت کرو، تم غم مت کرو، تمہارا کام پہنچانا ہے پہنچا دو، لیکن تم ان کو یہ سننے تک تیار نہیں نا. یہ بات ہے. اچھا آپ کس کو سنا سکتے ہیں؟ ان تسمیو، وہ جو سن کر ایمان لانے والا ہے اور اس پر عمل کرنے والا ہے، انہیں اس کو سنا سکتے ہیں. پہلے تو سننے والا ہے، اس پر یقین کرنے والا اور اس کو ماننے والا ہے اور اس پر عمل کرنے والا ہے، اسی کو آپ سنا سکتے ہیں. ہم قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کریں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.